سورہ انعام کی آیت نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو جن لوگوں نے مذاق کیا انہیں ان کے مذاق نے گھیر لیا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے من مانے معجزات طلب کیے ایمان کی شرط کے طور پر، جن کا پورا کرنا مصلحت کے مطابق نہیں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اس موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ہوگا کہ مشرکین کی جانب سے، منکرین کی جانب سے طنز ہوگی، تعریض ہوگی۔ تو اس کیفیت کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس سے تنگ دل نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انسان کو اگر ماضی کے کسی واقعے کا علم ہو جائے اور اس کے انجام کا بھی پتہ چل جائے تو بہت بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ آدمی عام طور سے جو ہے وہ حال سے، جس وقت میں ہم موجود ہوتے ہیں اس وقت کے ہمارے اوپر جو کیفیات بن جاتی ہیں اس سے آدمی مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سابقہ ہسٹری کا پتہ ہو کہ پہلے بھی ایسا کام ہو چکا ہے تو اس سے پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی کو زندگی میں پہلی دفعہ مرگی کا دورہ پڑا تو اس کے جو گھر والے ہیں بہت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آدمی مر گیا ہے، مرنے جا رہا ہے، کہ بہت پریشانی کی بات ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی ہسٹری سابقہ ایسی ہے تو اب پریشانی کم ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ پیچھے ایسا واقعہ ہو چکا ہے اور اس کا انجام یہ ہوا تھا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور پھر امت مسلمہ کو پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے۔ کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، کہ میرے محبوب ہم جو آپ کو سابقہ رسولوں کے واقعات سناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو جما دیں، آپ کے دل کے اندر جماؤ پیدا کر دیں اور ایک تسلی اور حوصلے کا سامان پیدا کر دیا جائے، تاکہ مایوسی سے بھی انسان نکلے اور اسے جو اللہ کا ایک نظام اور قانون ہے وہ بھی سامنے آ جائے کہ جب بھی رسول دنیا میں آئے ان کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا تو انجام کیا ہوا۔ فرمایا کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے ویسے تو کہ کسی رسول کا مذاق، یعنی مذاق دیکھیے کہ کسی تھوڑا سا بھی ایک مہذب سنجیدہ آدمی ہو، عمر میں بڑا ہو یا کسی عمل میں بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہو، تو اس کے ساتھ مذاق کرنا، پھر مذاق بھی منفی انداز کا کرنا، یہ بہت بد تہذیبی کی بات سمجھی جاتی ہے۔
اس کو آپ تردید تو کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، لیکن مذاق اڑانا اس کا یہ بہت ہی گری ہوئی اخلاقیات سے بھی گری ہوئی حرکت ہوتی ہے۔ لیکن نبیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب کہانی ہے کہ ہر نبی تقریباً ہر نبی کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے کہ قوم نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، انا لنراک فی صفاحہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اے پیغمبر ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ آج آپ کسی انسان کو کہہ دیں، عام آدمی کو تو پاگل ہے، تو وہ آپ کے گریبان پکڑ لے گا، وہ کہے گا پہلے تو نہیں لیکن اب میں تجھے پاگل بن کے دکھاؤں گا کہ تو نے مجھے پاگل کہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ آپ جھوٹے بھی ہیں، تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ یعنی جو سچوں کا سردار ہے دنیا میں، نبی تو صداقت کی انتہا ہوتے ہیں، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سچائی کے تو خود علم بردار ہوتے ہیں، بلکہ وہ خود ہی سچ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام۔ تو ان کو جب آدمی کہتا ہے کہ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہمارا خیال تو یہ کہ آپ جھوٹے ہیں، تو کیا بیتتی ہے، اور ان نبی کے دل پر کیا بیتتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، ان کے اوپر کیا بیتتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پیغمبر جن کو اللہ پھر اس منصب پہ بٹھاتے ہیں، وہ پھر حوصلے بھی اسی طرح کے عطا فرماتے ہیں۔ لا يحمل عطايا الملك مطايا، بادشاہوں کے ہدیے اٹھانے کے لیے سواریاں بھی شاہی چاہیے ہوتی ہیں، شاہی بوجھ شاہی سواری ہی اٹھا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو اتنے بڑے منصب کے لیے قبول کرتے ہیں، پھر ان کے ظرف بھی اتنے بڑے کر دیتے ہیں۔ تو نبی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی جذباتی نہیں ہو رہے، کوئی مشتعل نہیں ہو رہے، کوئی بازو نہیں چڑھائے جا رہے، کوئی گالی گلوچ کی بات نوبت نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں۔ فرماتا یا قوم لیس بی صفاح، اے میری قوم، پھر بھی یہ کہا یا قوم، اے میری قوم۔ حالانکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ نسبتوں والے لفظ نہیں بولتا۔ یہ جو نسبتوں والے لفظ ہوتے ہیں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے پیارے، یا میرے فلاں فلاں، یہ نسبت کا جو اظہار ہوتا ہے نا، انسان نارمل حالات میں کرتا ہے یا پیار اور محبت کے انداز میں کرتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ، جب آدمی آپے سے باہر ہو، غصے میں ہو، تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی، پھر تو سیدھے آدمی جو ہے فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ تو لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم لیس بی صفاح، اے میری قوم، لیس بی صفاح، میں پاگل نہیں ہوں، ولکن رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا جو کہ پیغمبر ہیں، جو رب العالمین ہے، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ تم سمجھو اس بات کو، غور کرو اس بات پر، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے اس اتنی سی موٹی سی بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم پاگل نہیں، نارمل لوگ ہیں، بلکہ معمول کے جو عقل مند اور فہم اور دانش والے ہوتے ہیں۔ نبی کسی بھی قوم میں اعلیٰ درجے پر اعتدال والے مزاج اور قوہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتے ہیں، ان میں کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کام تو پہلے ہو چکا، ہر نبی کے ساتھ ہی تقریباً ہو چکا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال نوح علیہ السلام کا قیام ہوا اس قوم کے اندر، لیکن مذاق کیا نہیں اڑایا، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا، کانوں میں انگلیاں ٹھوسی گئیں، اور جو ہے بھاگ جاتے تھے۔ نوح علیہ السلام بات کرنے جا رہے ہیں، وہ آگے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اتنی شدید قسم کے ان کے ساتھ معاملہ ہوئے۔ فرمایا کہ یہ ہو چکا ہے میرے محبوب، آپ بھی اس معاملے کو ایسے ہی سمجھیں کہ یہ ایک معمول کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب بھیجتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے، اور آج بھی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی دین کی بات لے کر اٹھتا ہے، نبیوں کے کام کو لے کر اٹھتا ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی اور ہو، تو اس کے ساتھ جو معاشرے کا سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی کوئی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ اسے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، قریب اسی قسم کی باتیں اس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اور من حیث المجموع اگر دیکھا جائے تو پوری امت مسلمہ کے ساتھ غیر مسلم آج بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی غیر مسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان پاگل لوگ ہیں۔ کوئی کیوں پاگل ہیں؟ جناب بھی پاگل اس لیے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی آدمی بھی ایسا جو دین کے اعتبار سے بہت پیچھے بھی ہو، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، یا روزہ تو رکھ ہی لیتا ہے لیکن بہرحال کو بہت زیادہ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے، عملاً مسلمان نہیں ہے، اگر اس کے سامنے کوئی حضور کی، اس کے نبی کی توہین کر دے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بفر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا میں نہیں ہے تو نہیں، جب تک میں زندہ ہوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج کی مہذب دنیا جتنی تہذیب یافتہ ان کے خیال میں ہو گئی ہے کہ مذہب تو اب بوجھ رہا،
لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں پاگل ہیں یہ، کہ یہ اتنی جذباتی وابستگی ان کے ساتھ ہے کیوں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر اگرچہ ہوئے مگر ان کا کوئی احترام اس طرح سے عیسائیوں کے ہاں موجود نہیں ہے جیسا کہ ایک نبی کا احترام شایان شان ہونا چاہیے، ایسا احترام وہاں نہیں ہے۔ اس لیے ان کو یہ ایک معمول کی بات لگتی ہے، کسی کے خاکے چھاپ دینا، کوئی کارٹون بنا دینا، کوئی فلم بنا دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، مسلمانوں کہتے ہیں پاگل۔ اس لیے آپ نے فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ یہ جو دین ہے یہ شروع میں بھی ایک اوپرا تھا، اجنبی تھا، وسیعود غریبا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اوپرا ہو جائے گا، فطوبى للغرباء، ایسے موقع پر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، بہت خوشخبری کی چیز ہے کہ یہ صحیح راستے پر قائم ہے اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے راستے پر، اس لیے کہ جن کو سب طرف سے لڈو اور مٹھائیاں ملتی ہیں وہ تو کام خطرے میں ہے۔ اس لیے ایک جو ہے وہ کسی بزرگ نے، کسی عالم نے اپنے کسی شاگرد کو بھیجا کسی علاقے میں کہ جاؤ کام کرو، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ کیسا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے، سب لوگ خوش ہیں ان سے، سب لوگ خوش ہیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کام خراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یعنی حق بات چھپاتا ہے۔ اگر حق بات واضح کرتا، صحیح بات واضح کرتا تو سارے خوش نہ ہوتے اس سے، کیونکہ سارے تو خدا سے خوش نہیں ہوئے، انبیاء علیہ السلام سے سارے لوگ خوش نہیں ہوئے، تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی زیادہ بڑا حق بہت اچھے انداز میں بیان کرنے والا آ گیا ہے کہ جس سے سارے لوگ خوش ہونا شروع ہو گئے۔ تو خوش لوگ نہیں ہوتے، خدا سے بھی جو ہے وہ لوگ خوش نہیں ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ابھی اجی لوگوں کا بھی کیا ہے، لوگوں کا بھی کیا ہے، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام دھرا ہے، یعنی یہودی ایسے بھی تھے جو انہوں نے سیدہ عفیفہ طاہرہ سیدہ مریم کے اوپر بھی انہوں نے زنا کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ بچہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا۔ تو لوگ تو خوش نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا کہ پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اسی استہزاء نے، اسی تمسخر نے ان کی جان لی، جس چیز کا وہ تمسخر کر رہے تھے وہی ان کے اوپر آگ پڑی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم نے تمسخر شروع کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی، ہمیں پانی جو ہے وہ اتنا مشکل سے، یہاں تو پینے کو مشکل سے ملتا ہے اور یہ کشتیاں چلانے کے سوچ رہے ہیں۔ تو اس کشتی جو ہے وہ ان کا مذاق کا ذریعہ بن گئی، نہ جانے کیا کیا مذاق اور انہوں نے بنائے ہوں گے، لطیفے بنائے ہوں گے، آوازیں کسے ہوں گی، کچھ بھی کیا ہوگا، تو وہی چیز ان کو بن گئی، پھر مصیبت کا باعث بن گئی۔ پانی جب آیا تو اسی کشتی والے بچ گئے، سفینہ نوح آج بھی ایک مثال بن گیا کہ جو نجات کی جو صورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سفینہ نجات ہے، سفینہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جسے واحد نجات کا راستہ تھی۔ تو مذاق ان کے گلے پڑ گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ابی بن خلف ایک کافر تھا، مشرک، اس نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، میں نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو تمہیں ماروں گا اے محمد۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تو مجھے کیا مارے گا، تجھے تو میں ماروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ بدر کے میدان میں آپ یا کسی اور میدان میں آپ نے اس کو جو ہلکا سا نیزے کی خراش آ گئی اس کو، یہ واحد آدمی ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے، وہ بھی پورا نہیں ہے بلکہ اس کو خراش آئی اور پھر اس کے بعد وہ بھاگا، نکل گیا، اور پھر وہ ایسے بولتا تھا جیسے بیل کراہتا ہے، اور پھر کہتا تھا کہ مجھے بہت شدت کی وہ ہو رہی ہے، تکلیف درد ہو گئے تھے، ایک خراش ہی تو ہے، کہتے تمہیں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے اتنی تکلیف اس کی ہو رہی ہے کہ اگر یہ تکلیف پہاڑوں پر ڈال دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نبوت کا ہاتھ تھا، جو کہ نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تو ہاتھ اٹھتا نہیں، اگر اٹھ جائے تو پھر تو حال عجیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ مذاق، اس کا جو تانا تھا وہی اس کے آگے آ گیا، بجائے اس کے کہ وہ حضور کو مارتا شہید کرتا، وہ اس کو خود اپنی پڑ گئے۔ پھر اگلی دوسری آیت میں یہ فرمایا قل سیروا فی الارض، یہ ایک عمومی بات ہے، ان کو بھی کہا گیا، مشرکین مکہ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ جاؤ زمین میں پھر گھوم پھر کر دیکھو۔ کیا دیکھو؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اس میں جو سیر ہے، گھومنا پھرنا ہے یا چلنا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے سیر بالاقدام، یعنی اگر تمہارے پاس وقت ہے، مال دیا اللہ نے، تمہیں شوق بھی ہے، تو جاؤ جا کے دیکھ لو، قوم عاد سمود کی عبرت کے نشان ہے وہ دیکھو، باقی قوموں کی تہذیبیں جو ہیں الٹے پلٹ گئی، خنڈرات ہیں وہ دیکھو جا کر،
اور پھر انہیں دیکھو کہ یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے، کیوں مرے، آخر اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سوچو، غور کرو، پھر اس نتیجے تک پہنچو جس نتیجے تک تمہیں قرآن پہنچانا چاہتا ہے. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ انہوں نے جھٹلایا تھا، تردید کی تھی اس رہنمائی کی، اس بات کی جو اللہ کی جانب سے پیغمبر لے کر آتے ہیں، حق بات لے کر آتے ہیں، انہوں نے اس کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، نام و نشان ختم ہو گیا. آج قیاسات ہوتے ہیں کہ یہ ایسی بستی ہوگی، ایسی تہذیب ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی ان کا نام و نشان بتانے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے. فہل تری من باقیہ فما بکت علیہم السماء والارض، فرمایا کہ ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کوئی مرثیہ کرنے والا ہی نہیں بچا ان کا. یہ بھی ایک بے بسی اور اس کی انتہا درجے کی ہے بے کسی کی حالت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو مرثیہ کہنے والے ہی نہ ہو. یعنی ایک خاندان کے اگر اتنے سارے لوگ مر جائیں کہ ان کا کوئی رونے والے نہیں ہے تو یہ اور غم در غم کی بات ہو جاتی ہے. تو ان قوموں کے اوپر ایسے عذاب آئے کہ ان کا کوئی بچے ہی نہیں کہ جو بتا سکتا کہ یہاں کچھ ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جاؤ دیکھو. تو اس میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے خود جا کے انسان دیکھے، دوسری ہے سیر بالفکر، یعنی اپنے غور و فکر کرو، سوچو کہ آخر اتنے سارے انسان اس دنیا میں آئے، پھر رہے، پھر فلاں تہذیب آئی، پھر فرعونی آئے، پھر جو ہے بابل والے آئے، پھر فلاں آئے فلاں آئے، تو ان سب کو تمہارے پاس معلومات تو پہنچ گئی ہیں. اب غور کر لو، اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی غور کر لو کہ ان کا انجام کیا ہوا. جو انجام ان کا ہوا پھر وہ وجہ تلاش کرو، پھر اپنے اندر دیکھو کہ ہمارے اندر کی وہ وجہ تو نہیں پائی جا رہی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر انسان کی چشم بینا ہو، آنکھ دیکھنے والی ہو، تو اسے ہر چیز سے عبرت برآمد ہوتی ہے. یعنی سیر، یہ جو ظاہری سیر ہے جس میں ہم لوگ جاتے ہیں تفریحی مقامات پر، پہاڑوں پر جاتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو اس سیر کو بھی سیر اللہ بنا لینا چاہیے. یعنی جب آپ کسی تفریحی جگہ پر جائیں تو وہاں جا کے اللہ کی قدرت کو دیکھیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ اللہ جس نے اتنے خوبصورت مناظر دنیا میں پیدا کر دیے، اور ایسی دنیا کی جس کو بنا کر اس نے گویا کہ بعد میں دیکھے ہی نہیں ہے نظر رحمت سے، تو جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ وہ جنت ہے، وہ کتنی حسین ہوگی. اس میں کیا کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری خواہشیں کیسے، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور آنکھوں کو کیا تسکین اور کیا سرور اور کیا لذت ملے گی، اس کا اندازہ ہلکا سا تم ان خوبصورت حسین مناظر کو دیکھ کر سکتے ہو. اور اگر جانے کی کوئی فرصت نہیں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اتنا تمہیں جو حسن اور خوبی کے نظارے ہیں وہ تو ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کر سورج کو ہی دیکھ لیا کرو کہ یہ کیا کرتا ہے، کائنات میں کیا کرتا ہے، رات کو ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر ستارے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس اگر کوئی درخت ہے تو اسی کو دیکھ لیا کرو، اسی کے اندر تمہیں قدرت خدا کی نظر آئے گی. یہاں تو ایک ذرے میں پوری کائنات دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہے کہ اس ذرے کے اندر کیا کچھ ہے، قطرے کے اندر پورا دریا بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ تو انسان غور کرنے والی آنکھ چاہیے اس کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو فکر اور غور کرنے والی ہے. تو غور کرنے والی آنکھ چاہیے، تو اس کے لیے تو یہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز دعوت فکر اور نظارہ دیتی ہے کہ دیکھ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.